اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو معصوم ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ امت بدرجہ اولا ان چیزوں سے پناہ مانگے۔ نمبر 1، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے قرض سے پناہ مانگی، اور اس کا ریفرنس ہے بخاری حدیث نمبر 6368۔ نمبر 2، برے دوست سے پناہ مانگی، اس کا ریفرنس طبرانی کبیر اور ناظرین حدیث نمبر 810 ہے۔ نمبر 3، بے بسی سے پناہ مانگی، اس کا ریفرنس صحیح مسلم 2722۔ نمبر 4، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی، بخاری حدیث نمبر 6368۔ نمبر 5، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، سنن ترمذی حدیث نمبر 3503۔ نمبر 6، برے خاتمے سے پناہ مانگی، بخاری 6616 حدیث نمبر ہے۔ اور نمبر 7، بزدلی سے پناہ مانگی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2722۔ نمبر 8، کنجوسی سے پناہ مانگی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2722۔ نمبر 9، غم سے پناہ مانگی، سنن ترمذی حدیث نمبر 3503۔ نمبر 10، مالداری کے شر سے پناہ مانگی، حدیث نمبر صحیح مسلم 2697۔ اور نمبر 11، ناظرین فقر کے شر سے پناہ مانگی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2697۔ نمبر 12، زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگی، بخاری حدیث نمبر 6368۔ نمبر 13، جہنم کی آزمائش سے پناہ مانگی، بخاری حدیث نمبر 6368۔ نمبر 14، قبر کی آزمائش سے، بخاری حدیث نمبر 6368۔ نمبر 15، شیطان مردود سے پناہ مانگی، بخاری 6115 حدیث نمبر۔ اسی طریقے سے نمبر 16، ناظرین محتاجی کی آزمائش سے پناہ مانگی، بخاری 6368۔ نمبر 17، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، بخاری حدیث نمبر 6368۔ نمبر 18، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگی، بخاری حدیث نمبر 6367۔ نمبر 19، نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2739۔ نمبر 20، اللہ کی ناراضگی کے تمام کاموں سے پناہ مانگی، صحیح مسلم 2739۔ نمبر 21، عافیت کے پلٹ جانے سے پناہ مانگی، صحیح مسلم 2739۔ نمبر 22، ظلم کرنے اور ظلم ہونے سے پناہ مانگی، نسائی حدیث نمبر 5460۔ نمبر 23، ذلت سے پناہ مانگی، سنن نسائی حدیث نمبر 5460۔ نمبر 24، اس علم سے پناہ مانگی جو فائدہ نہ دے، ابن ماجہ 3837 حدیث نمبر۔ اور نمبر 25، اس دعا سے جو سنی نہ جائے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3837۔
نمبر 26 اس دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3837۔ نمبر 27 اس نفس سے جو سیر نہ ہو، ابن ماجہ حدیث نمبر 3837۔ نمبر 28 برے اخلاق سے، حاکم حدیث نمبر 1949۔ نمبر 29 برے اعمال سے، حاکم حدیث نمبر 1949۔ نمبر 30 بری خواہشات سے، حاکم حدیث نمبر 1949۔ انشاءاللہ مزید بھی ناظرین وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، وہ انشاءاللہ مرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 54 ہے، 54 نمبر آیت ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ ناظرین باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمائیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا وارعوا انعامکم، کلوا وارعوا انعامکم، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ ناظرین اب یہاں پر دیکھیں، انعامکم دونوں صورتوں میں اسے انعامکم ہی پڑھا جائے گا، اور نہا دونوں صورتوں میں اسے نہا ہی پڑھا جائے گا، چاہے وقف کیا جائے نہ کیا جائے۔ انعامکم کے بعد تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، اور نہا کے بعد علامت وقف 54 نمبر آیت ہے ناظرین، وہ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، اس کا مطلب یہ کہ رکوع نمبر 2 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، کلو ایک کلمہ، واو دوسرا کلمہ، ارعو تیسرا، انعامہ چوتھا، کم پانچواں، انا چھٹا، فی ساتواں، ذالکا آٹھواں، لا نواں، آیات 10واں، لی 11واں، اولی 12واں، نہا 13واں۔ ناظرین یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کلو و ارعو، واو پر زبر ہے، اسے ارعو کی را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے ورعو، ورعو، اور را ساکن ما قبل واو پر زبر ہے، را ساکن کو یہاں پر پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انعام علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے انعامکم۔ ان فی ذالک، ذالک میں ذال پر کھڑا زبر، اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ذالک لا آیات لی اولی النہی، اس کو ملا کر پڑھیں گے لآیات، اور تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، لآیات لأولی النہی، اولی میں لام کے نیچے زیر ہے، اسے النہی کی نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، ہم اسے پڑھیں گے لأولی النہی، لأولی النہی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو ورعو انعامکم، ان فی ذالک لآیات
لی اولنوہا. یہ آیت نمبر ہے 54. ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے انعام، دوسرا کم ضمیر، تیسرا ذالکا، چوتھا آیاتن، پانچواں اولی، چھٹا نوحا. تو کل یہاں پر 6 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں. نمبر 1 کلو، ایک فعل، ارعو دوسرا، اور 2 ہی یہاں پر افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے واو، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے فی، چوتھا ہے لا، پانچواں ہے لی. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. آئیے ناظرین ہم سب سے پہلے اسما لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے آپ یہاں پر ہم اسما لکھیں گے ناظرین. پہلا اسم ہے انعام. دوسرا اسم ہے کم ضمیر. تیسرا اسم ہے ذالکا. چوتھا اسم ہے آیاتن. پانچواں اسم ہے اولی. چھٹا اسم ہے النوحا. ناظرین یہ 6 اسما ہیں اور افعال 2 ہیں، قلو اور ارعو. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں ناظرین. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے فی، چوتھا ہے لا، پانچواں ہے لی. 5 حروف ہیں، 6 اسما، 2 افعال، 6 اور 2 ہو گئے 8. اور ناظرین 5، 8 اور 5 13 ہو گئے. کل 13 کلمات ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو اب سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 13. تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا اسم کون سا ہے ناظرین، وہ ہے انعام. انعام کسے کہتے ہیں؟ مویشی، چوپائے جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں ناظرین، انہیں انعام کہا جاتا ہے، مویشی. اور اس کے بعد ہے کم. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. اس کے بعد آپ دیکھیں ذالکا. عربی میں وہ اسما کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں. ایک ہو تو اسم اشارہ، زیادہ ہوں تو اسماء اشارہ کہتے ہیں. ذالکا یہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے، مذکر بعید کے لیے آتا ہے، مذکر بعید اور واحد کے لیے آتا ہے. ذالکا اس کا معنی ہوتا ہے وہ. بعض اوقات کوئی اہم چیز ہوتی ہے،
اگرچہ وہ سامنے بھی ہو تو تب بھی ذالکہ اس کے رتبے کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اس سے پہلے بھی مثال دے چکے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہمارے سامنے، قرآن ہمارے سامنے ہے، کیا ہم کہتے ہیں یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آیاتن۔ آیت کی جمع ہے۔ آیت کہتے ہیں ایک علامت، ایک نشانی، اور آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں۔ اور قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آیت اور آیات قرآن کی آیت کے معنی میں ناظرین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر نشانی کے معنی میں ہے۔ آیات نشانیاں۔ اولی، یہ ذو کی جمع ہے، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، اولی والوں، یہ ذو کی جمع ہے اولی، تو یہ اولو بھی ہو سکتا ہے اور اولی بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اولی کا معنی ہے والے یا والوں۔ پھر اس کے بعد ناظرین النہا، نہا کسے کہتے ہیں؟ نہا یہاں پر عقل کے معنی میں ہے، نہا عقل، تو اولی النہا عقل والوں، اولی النہا عقل والوں، لی اولی النہا عقل والوں کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ کلو، فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو کلو کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب کھاؤ یا تم کھاؤ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ارعو کی طرف آ جائیں۔ ارعو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم چراؤ، تم چراؤ۔ ارعو انعامکم، تم چراؤ اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق ہوتا ہے۔ انا اور انا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، لیکن انا میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ انا کلام کے شروع میں آتا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے درمیانے کلام میں بھی آ جاتا ہے۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے واسطے۔ ناظرین مسامعین، 6 اسماء، 2 افعال، 5 حروف، 13 کلمات ہوئے۔ 13 کلمات میں آج ایک ہی کلمہ ہے جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیت اور آیات جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ کاف پیش کو، لام واو پیش لو، کولو، واو را زبر ور، عین واو زبر او، ور او، حمزہ نون زبر ان، عین الف زبر آ، میم زبر ما، کاف میم پیش کم، انعامکم، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، انا، فیا زر فی، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام زلی، کاف زبر کا، ذالکا، لام زبر لا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا لام دو زیر تل، لا آ یا تل، لام زر لی، حمزہ پیش او، لام نون زر لن، نون پیش نو، ہا کھڑا زبر ہا، لی اولنوہا، لا آیات لی اولنوہا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كُلُوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ كُلُوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ كُلُوا وارعوا أنعامكم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ کلو تم کھاؤ یا کھاؤ تم، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ وا اور ارعو تم چراؤ یا چراؤ تم۔ انعام مویشیوں کو، کم اپنے۔ کلو ورعو انعامکم تم کھاؤ اور چراؤ تم اپنے مویشیوں کو۔ انا تحقیق فی میں ذالکا اس یا اس، لا البتہ آیات نشانیاں ہیں، لی کے لیے، اولی والوں، النہا عقل۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہا تحقیق اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تفسیر ہم نے کل بات شروع کی تھی آیت نمبر 49 سے۔ 49 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ فرعون نے کہا کہ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربک فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ناظرین، اس میں ہم نے کئی چیزیں عرض کی آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ناظرین ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم نہیں جھٹلایا، بلکہ پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا باطل تھا، باطل قوت تھی، طاغوتی قوت تھی، اس کے باوجود اس نے ایک دم نہیں جھٹلایا۔ تو ہم تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام کی امت ہیں، تو ناظرین جو مبلغین ہیں، جو اسلام کے داعی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب وہ کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو بڑی نرمی کے ساتھ دیں۔ تو یہ بدرجہ اولا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے تحت حکمت کے ساتھ سختی نہ کریں۔ بعض اوقات غلط حکمت عملی ہوتی ہے جس سے لوگ اور زیادہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخالف کافر کے قول اور اس کے شبہات کو بھی نقل کرنا جائز ہے، کیونکہ ان آیات میں فرعون کے اقوال اور اس کے شبہات کو نقل فرمایا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کے شبہات کے جوابات بھی پیش کی جائیں تاکہ کسی عام آدمی کے ذہن میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا نہ ہوں۔ تبلیغ کرنے میں مخالف کی بات، اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ تبلیغ جب ہم کرتے ہیں تو مخالف کی بات صبر و سکون سے سنی جائے، اور پھر تیش اور غضب میں آئے بغیر اطمینان اور تسلی سے اس کے جوابات دی جائیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور بہترین طریقے سے ان سے گفتگو کیجیے۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ بتایا کہ ہمارا رب
اللہ عز و جل ہے، پھر اس پر ایک سادہ اور پرمغز دلیل قائم کی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہدایت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو فرمایا قال ربنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب ہے الذی، وہ جو اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا فرمائی، ثم ہدا، پھر ہدایت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت پر پیدا فرمایا اور ہر چیز میں یہ شعور اور ہدایت رکھی کہ وہ کس طریقے سے اپنا رزق تلاش کریں، کس طریقے سے اپنے گھونسلے اور ٹھکانے بنائیں۔ آپ جنگل کے درختوں کو دیکھیں کہ اس میں پرندے کس طرح ایک تنکا اکٹھا کر کے کئی منزلہ گھر بنا لیتے ہیں، پھر بعض پرندے دانہ چک کر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، بعض پرندے شکار کر کے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ وہ اپنی نسل بڑھانے اور بچوں کو پالنے کے لیے ان کا بھی وہ سارا ایک پروسیجر ہے، کس طرح ان کو دودھ پلا کر ان کی نشو و نما کرتے ہیں، ان کو دانے کا چوگا دیتے ہیں۔ مرغی کو دیکھیں وہ کس طرح انڈوں پر باقاعدہ بیٹھتی ہے، اس کو یہ عمل کس نے بتایا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے جس کے مطابق یہ سارا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی اپنا گھر کس طریقے سے بناتی ہے، اس کا گھر نہایت باریک خانوں پر حکمت اور تدبیر کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی ماہر سول انجینئر نے اس کو بنایا ہو۔ چونٹی گرمیوں میں سردیوں کے لیے خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہے۔ ان ننھے منھے جانوروں کی ایسی حکمت اور دانائی کی باتیں انہیں کس نے سکھائی ہیں؟ تمام دنیا کے ہر اقسام کے جانوروں کو دیکھیں کہ زمین پر رہنے والے کیڑوں کو، درندوں اور چرندوں کو، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اور پانی کے جانوروں کو، ان سب کو اپنی اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کی فطری ہدایت کس نے دی؟ فرعون ہو یا کوئی اور خدائی کا دعوے دار ہو، انسان کیا وہ زمین کے چپے چپے فضا بسیط میں اور دریاؤں اور سمندروں کی تمام تہوں میں پہنچ گیا ہے؟ اس نے اپنی زمین اور فضا کے تمام جانداروں کو بھی دیکھ لیا۔ ان سب کو فطری ہدایت دینا تو دور کی بات ہے، آخر اللہ کے سوا وہ کون ہے جس نے ہر جاندار کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، کوئی انسان ہے، کوئی یعنی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز بھی ان تمام جانداروں کے حالات اور کوائف کے علم کو محیط نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہے جو ان تمام مخلوقات کو اپنے اپنے نظام حیات بنانے کی ہدایت دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تمام جانداروں کے اندر اپنی زندگی گزارنے اور ضروریات کو پورا کرنے کی ہدایت رکھی ہے؟ ہم اس سے اس کے دلائل پوچھنے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تو یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام جانداروں کو فطری ہدایت دیتا ہے۔ اور جب کسی کا دعویٰ نہیں تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے جو سب کو پیدا فرمانے والا ہے اور ان کو ان کی معیشت کی ہدایت دینے والا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہر وہ چیز عطا کی جس کو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اپنی منفعت کے لحاظ سے جس قسم کی شکل و صورت کی ضرورت پیش آ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کی شکل و صورت عطا فرمائی۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی جو دلیل ہے قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تو اس پر فرعون ذرا پریشان ہوا اور اس نے پریشان ہو کر پھر کیا جو ہے وہ پوچھا اور کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین۔ اسے وہ سوالات کیے، کیا سوالات کیے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا وارعوا انعامکم
إن في ذلك لآيات 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 لأولي النهى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں. سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک ان فی ذلک لآیات لآیات لأولی النہی. لأولی النہی. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ بات سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راول پنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضروری نشانیاں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. ترجمہ: کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے محمد حسن بات کر رہا ہوں. جی سنائیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بیٹا میں پڑھتا ہوں، آپ اس سے دہرائیے. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. جزاک اللہ بیٹا. اس کی پریکٹس کیجیے گا صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش سامنے والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. ترجمہ: کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسین بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ حیدرآباد سے. جی سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وارعوا انعامکم کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک
إن في ذلك لآیات لأولن سن تو لیں بیٹا پہلے لآیات بیٹا سن لیا کریں پہلے لآیات لأولن سن تو لیں بیٹا پہلے سن لیں پھر پڑھیں لآیات لأولنها لآیات لأولنها. ماشاءاللہ اب صحیح پڑھ لیا آپ نے، جزاک اللہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.